اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آوے یا ان کے پاس آپ کا رب آوے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آوے۔ جس روز آپ کے رب کی یہ بڑی نشانی پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ سورہ انعام کی 159 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے مکہ والوں سے اور مکہ کے باشندوں سے خطاب تھا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام آسمانی کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے، اور تمام انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خبر دی تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اس کی یہ علامت ہوگی، اس کی یہ نشانی ہوگی، اور جو ہے یہ سارے باتیں ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی ایک ایسا نبی جو امی ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر کے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور وہ آیات اور معجزات تمہارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ حق و باطل کی راہیں کھل چکی ہیں، اور آپ کے بارے میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم پیشین گوئی سن چکے ہو، اس کے باوجود کس چیز کا انتظار ہے؟ کیوں تم لوگ ایمان قبول نہیں کرتے؟ تو اس آیت کریمہ میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ تم لوگ کیا اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے جب تم ایمان قبول کرو گے، یا میدان محشر قائم ہو جائے اور اس میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے؟ اچھا دیکھیں، یہاں پر ایک بات بتا دینا ضروری ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے جلوہ افروز ہونے کے تعلق سے قرآن پاک کی کئی آیتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی شان میں آئیں گے، کس کیفیت سے آئیں گے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے۔ میدان محشر میں انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، لیکن اس کی شان کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، اس کی شان اور اس کی کیفیت کے بارے میں جانا نہیں ہے۔ بس قرآن نے جن چیزوں کا تذکرہ کر دیا اس کے اوپر بس ایمان لانا ہے۔ اس کی کیفیت کے بارے میں، اس کی کھوج کریت کرنا اور باریک باریک جزیات کے بارے میں جانا، یہ سب ٹھیک نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کان ہے، لیکن کان کیسا ہوگا اس کے بارے میں تفصیلات بیان نہیں کی گئی۔ اللہ کا کان اللہ کی شان کے مطابق ہوگا اور ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا، اس کی آنکھیں ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، کس شان کی آنکھ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے منع کیا کہ اس تفصیلات میں نہیں جانا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن اس کے ہاتھ کیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں، تو اسے پتہ چلا کہ اللہ کے پیر ہیں، لیکن پیر کیسے، اس کے بارے میں تفصیلات میں جانا یہ ضلالت و گمراہی کے دروازے کو کھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں ہے کفار مکہ سے خطاب، کیا تم لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتہ آ جائے، موت کا فرشتہ، یا جو ہے قیامت کا میدان ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے، کیا اس کا انتظار ہے؟ پھر آگے اللہ اسی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ بعض نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت آنے سے پہلے پہلے ظاہر ہونے والی ہیں، اور ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد تم اگر ایمان قبول کرو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔
بعض نشانیاں اللہ فرما رہے ہیں، بعض نشانیاں ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اور اگر کوئی فاسق فاجر آدمی ہے اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ علامت ظاہر ہونے کے بعد پھر اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایمان لانے کا وقت اور توبہ قبول کرنے کا وقت بھی ایک ہے متعین، وہ وقت آ گیا، وہ نشانی ظاہر ہو گئی، وہ علامت ظاہر ہو گئی، تو اب کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے غیب کی چیزوں کے ماننے کا، ایمان نام ہے غیب کی چیزوں کے ماننے کا، دیکھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ آپ ہم کو دیکھ رہے، ہم آپ کو دیکھ رہے، اس کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ غیب کی چیزوں کو، جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خبر کے مطابق جن چیزوں کو بیان کیا، ان چیزوں کو مان لینا، یہ کیا ہے؟ جو ہے ایمان ہے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی، دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، لیکن مسلمان کیا ہے؟ مانتا ہے، جنت کو بھی مانتا ہے، دوزخ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر مسلمان کیا ہے؟ ایمان لاتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں ظاہر ہوں گی، اس کو میں ابھی بتاؤں گا کہ وہ علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ساری چیزیں، ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، جنت سامنے آئے گی، جہنم سامنے آ جائے گی، اللہ کو جب ظاہر ہو جائیں گے تو وہاں پر کافر لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ہم کو آپ دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم دوبارہ ایمان لے آئے، ہمارے سارے انجام دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب تو ہمارا ضابطہ، ہمارا قانون دنیا کے اندر دوبارہ بھیجنے کا نہیں ہے، تم کو ہم نے ایک مرتبہ چانس دیا، تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اب دوبارہ تم کو نہیں بھیجا جائے گا، دوبارہ بھیجنا ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ اچھا، وہ بات بتا رہا ہوں جو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ بعض آیات یعنی بعض نشانیاں جب تو کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ جو سورج ابھی مشرق سے نکلتا ہے، مشرق سے نہیں نکلے گا، یہ مغرب سے نکلے گا۔ اس کی وجاہت حدیث شریف کے اندر یہ اس طرح کی گئی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، اتنی لمبی رات ہوگی، اتنی لمبی رات ہوگی، کئی راتوں کے برابر رات ہوگی۔ ابھی ٹھنڈی کا دن آ رہا، رات بڑی ہوتی ہے تو دیکھیے ہم لوگ جلدی اٹھ جاتے، نمازوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بھی جلدی اٹھ جاتے، لیکن جب چھوٹی رات رہتی ہے تو آدمی دیر تک سوتا رہتا۔ قیامت سے پہلے ایک رات ایسی آئے گی کہ کئی راتوں کے برابر رات ہوگی، بچے بلبلانے لگیں گے، عورتیں رونے لگیں گی، لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں گے، نیک لوگ اٹھ کر کے تہجد پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے، کئی راتوں کے برابر یہ جو ہے رات ہوگی۔